یہ ایک سری لنکا کا آدمی مسلمان ہوا اور پروفیسر تھا، اور پروفیسر بھی تھا معاشیات کا، اکونامکس کا۔ ان اکونامکس والوں نے، معاشیات والوں نے جو اپنے دماغ سے تحقیقات کی ہیں، ان میں بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑی تھیوری، بڑے بڑے نظریات بنائے ہیں۔ معاشیات یوں چلتی ہے، یوں چلتی ہے، لوگوں کے معاش یوں مسئلہ حل ہوگا۔ یا مسلمان ہوا تو چونکہ وہ مسلمان ہوا تھا تبلیغ والوں کے ہاتھوں پر، تو پاکستان آیا 4 مہینے تبلیغ میں لگانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے اندر یہ لوگ پھرتے ہیں اور مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اس میں سفر میں کتنے ہی ایسے ہیں جو غیر مسلم اسلامی زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان تقریریں سن کر نہیں ہوتے اسلامی زندگی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو لوگ نمازی ہیں نا، نمازی، وہ اس کے ذمہ دار ہیں جو لوگ بے نمازی ہیں۔ غیر مسلم کا غیر مسلم ہونے پر اصرار پکا ہونا، اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ جب بے نمازی دیکھتا ہے کہ یہ جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی زندگی بھی تو میری طرح ہے، یہ بھی میری طرح ڈنڈی مارتا ہے، یہ میری طرح چوری کرتا ہے، بلکہ بعض معاملے میں تو میں سے اچھا ہوں، تو کہتا پھر ایسے نماز کی طرف کیا جائے۔ بے نمازی کا بے نمازی ہونا ذمہ دار ہم ہیں۔ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں نماز کی وجہ سے، نماز کی برکت سے، تو بے نمازی بھی نماز پڑھنے لگے۔ یہ مسلمان ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر رہا۔ بڑا مفکر گزرا ہے انگریزوں کا، بہت پرانا نہیں، یہ اسی زمانے کا ہے۔ انگریزوں کا آخر وقت تھا بر صغیر میں، پھر جب پاکستان آزاد ہو گیا ہے اس وقت بھی وہ زندہ تھا۔ نام تھا اس کا جارج برنارڈ شاہ، شاہ نہیں، شاہ، SHAW، شاہ۔ کہتا تھا دی بیسٹ ریلیجن از اسلام۔ بیسٹ، بیسٹ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیسٹ مانے سب سے بہترین، اس اوپر کچھ نہیں، کہ بیسٹ ریلیجن از اسلام، بہترین مذہب اسلام ہے۔ اینڈ دا ورسٹ نیشن از مسلم، اور جو ورسٹ، بیڈ، ورسٹ، سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا تو اس نے تشریح کی، اس نے کہا اتنا بہترین مذہب ہوتے ہوئے جب اس مذہب پر عمل نہیں کرتی تو ہمارے جیسے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی اچھا مذہب نہیں ہے، اس لیے یہ بدترین قوم ہے، یہ اپنے اس اسلام کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ سانپ خزانے پر بیٹھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ نہ کسی کو نزدیک آنے دیتا ہے، اور نہ اس سانپ کو اس خزانے سے خود کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمان اس اسلام کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود اسلام پر عمل کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے لیے راستہ کھولنے۔ جب خود ہی عمل نہیں کرے گا تو دوسرے کیا کہیں گے؟ ایک آدمی ہاتھ میں اس کے دوا ہو اور بہت زور سے کھانس رہا ہو، اس کی کھانسنے کی آواز میں کراہیت ہو، اور کھانستے کھانستے کہہ رہو یہ دوا ہے بھائی، بڑی زبردست کھانسی کی دوا ہے، خرید لو، کوئی خریدے گا؟ اگر یہ دوا اتنی اچھی ہے تو نے خود کیوں نہیں استعمال کر لی؟ خیر، عرض کر رہا تھا کہ جب یہ تبلیغ والے پھرتے ہیں اور اسلام کا عملی نمونہ دکھاتے ہیں، واقعی مسلمان کی زندگی مسجد میں اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب تبلیغ والے پھرتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو ہر چھوٹا بڑا کمزور ایمان والا، مضبوط ایمان والا، ہر قسم کا آدمی اپنی مضبوط زندگی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی مسجد میں تو پکا ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ لوگ اس زندگی کو دیکھتے ہیں غیر مسلم، تو بغیر بلائے خود متوجہ ہوتے ہیں۔ خیر، اس غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، انہوں نے دعوت دی کہ پاکستان میں 4 مہینے لگاؤ تاکہ دین پوری طرح سیکھ سکو۔ وہ ادھر آ گیا، یہاں سے سیکھ کے اب جب واپس گیا تو کلاس پہلی تھی اس کی،
پہلی کلاس، جا کر اس نے سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت لکھی جس کو میں نے نماز سے پہلے بیان کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ساری اکانومی، ساری اکانومکس، اس کی بنیاد، ساری معاشیات کی، گھر کی معیشت کی بنیاد یہ ہے تقوی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے معیشت کی، معاشیات کی بنیاد۔ اور خوب تقریر کر کے پھر مٹائی آیت اور کہا یہ تو تھا سچ، اب آؤ تمہیں جھوٹ پڑھا دوں۔ معاشیات کے سب سے ایڈم اسمتھ سب سے پہلا نظریہ کیا ہے؟ معیشت کی بنیاد طلب اور رسد پر ہے۔ اچھا، عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے، طلب اور رسد، یعنی جس چیز کی طلب زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو زیادہ بنانے لگیں گے تو رسد زیادہ ہو جائے گی۔ طلب اور رسد، کتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اور کتنی اس کی سپلائی ہے، یہ پوری مارکیٹ کو ڈیٹرمن کی، پوری مارکیٹ کا فیصلہ یہ کرتی، عقل یہ کہتی۔ عقل، وہ عقل جو اتنی کمزور ہے کہ یہ نہ پہچان سکے کہ یہ دیوار ہے یا لکڑی ہے، وہ عقل جو ذرا دور کی آواز کو سن نہ سکے، وہ عقل جو ذرا سی خراب ہو تو پی ایچ ڈی کیا آدمی گٹر کا پانی پی رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ عقل کمزور ہے، اللہ کے وحی کمزور نہیں ہے، وحی پکی ہے، وحی سے جو خبر ملی ہے وہ پکی ہے۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ پورے اسلام میں داخل ہونا یہی ہمارے نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ دیکھو وہاں تو اسلام واحد سنگولر استعمال ہوا نا، اور یہاں کہہ رہے شیطان کے راستوں کی۔ شیطان کے راستے بہت سارے ہیں، ورنہ کہتے نا کہ شیطان کے راستے کی پیروی مت کرنا نا، شیطان کے راستوں کی، اس لیے کہ ہر تھوڑی دیر پہ ایک نیا فتنہ ہے، ہر موقع پر ایک نیا فتنہ، ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا فتنہ ہے، ہر کچھ دن کے بعد مسلمانوں کی ایمان کی آزمائش ہو رہی کسی اور ذریعے سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ جو شیطان کے خطوات، یہ جو راستے ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی نہ جانا۔ واحد راستہ کیا ہے؟ اسلام، پورے کے پورے اسلام۔ دیکھو بات ساری جگہ جہاں بھی کہی گئی ہے اس کے علاوہ وہ اسلام کی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی آخر وقت آئے گا قیامت کے قریب کا، تو پورے اسلام پر چلنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی تو دیکھو کتنے لوگ اسلام پر چل رہے ہیں نا، ابھی تو اتنا وقت نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ وقت آ گیا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے اسلام پر چلنا، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے آدھے اسلام پورے اسلام پہ چل رہے تو پورے اسلام پر چلنا ہے۔ اسلام میں آدھا پونا نہیں ہوتا، یہ ڈنڈی ہم نے مار رکھی ہے۔ ایک قصہ سنا دوں تاکہ آپ کو اور اس کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک انگریز خاتون صحافی تھی، وہ کہیں جا کر افغانستان میں طالبان کے ہاتھ قید ہو گئیں۔ بہت بڑی قید کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا، وہ جب لندن پہنچی تو مسلمان ہو گئیں کہ انہوں نے جو طالبان کا اسلام دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو عجیب مذہب ہے۔ میں نے طے کیا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گی، قرآن پڑھا سال میں۔ اس کا نام پہلا تھا ایوان ریڈلی، پھر اس نے نام رکھ لیا مریم ریڈلی۔ مصر گئی، مصر والوں نے بڑی آؤ بھگت کی، کچھ ایک ہفتہ ہوا ہوگا کہ مصر کے جامع ازہر کے جو شیخ تھے، شیخ الازہر، انہوں نے بیان دیا کہ یہ عورت جو ہے یہ انتہا پسند مسلمان ہے۔ تو کسی انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ شیخ الازہر نے آپ کے بارے میں کہا انتہا پسند مسلمان ہے، تو کیا درست ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اسلام کو قبول کرنا ایسے ہی ہے
جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے نطفے کو قبول کر لیتی ہے اور پھر اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے. تو یا تو کہو کہ ایک عورت حاملہ ہے یا کہو کہ حاملہ نہیں ہے. یہ وہ عورت سمجھا رہی ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھتے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت انتہا پسند حاملہ ہے، یہ معتدل حاملہ ہے؟ یا تو ہے یا نہیں ہے. تو کہا اسلام بھی ایسے، یا تو تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے. یہاں انتہا پسند اور معتدل کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اس نے، رپورٹر نے جو انٹرویو کرا اس نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا. انہوں نے اس لیے کہا کہ جب میں ان سے ملاقات کا وہ تھا کہ بھئی ان سے ملاقات کرنی، میں وہاں بھی ملاقات کے لیے پہنچی. تو جب میں ان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے، اور میں نے ہاتھ کہہ لیا کہ میں اس اسلام کو نہیں مانتی ہوں جس اسلام میں مرد اور عورت ہاتھ ملا سکتے ہوں اجنبی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پورے اسلام پر چلنا، پورے اسلام پر. کہ عورت مرد نے اگر ہاتھ دے دیا ہے تو ہاتھ کھینچ لوں گی تو میں بیکورڈ کہلاؤں گی، میں انتہا پسند کہلاؤں گی، میں فلانا. قطعی نہیں. اسلام یہ اللہ کی تعلیم. افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. ذرا تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی یہ 10ویں رکوع کی آیت ہے، غالباً 85 نمبر. یہودیوں کا حضرت تم کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو. اور مفسرین نے لکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کسی ایک قطعی حکم کا انکار کرے، باقی سب کو مانتا ہو، روزہ مانتا ہے، نماز مانتا ہے، زکوٰۃ مانتا ہے، حج نہیں مانتا، یہ کافر ہے. حج مانتا ہے، سب مانتا ہے، کہتا کہ نہیں میں نماز نہیں مانتا، کافر ہے. افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو، کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ پر کفر کرتے ہو. اسلام پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا نام ہے. لیکن دوستو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہمت. اندر سے ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور ہمت ملتی ہے کہاں؟ اولیاء اللہ کی محفلوں میں، مجلسوں میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ماحول میں اچھی صحبت میں آ جاتے ہیں پھر ان کے لیے دین پر چلنا نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے. لذیذ، مٹھاس ہوتی ہے اس کی، پھر وہ دین پر چلے بغیر رہ نہیں پاتا. میں نے کئی دفعہ سنایا ہوگا کہ وہ کپڑا دھو رہے ہیں اور ادھر بھی سب ساتھی بیٹھے ہوئے اپنا، تو ایک غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ والا آدمی مجھے سناتا ہے کہ میں نے کپڑے دھوتے میں نے دیکھا کہ یہ بھی اپنا کپڑا دھو رہا ہے اور اس کی بھی سفید کپڑے، تو میں نے جلدی سے اس کو نیل پیش کیا، حوض کے کنارے بیٹھے نیل پیش کیا. میں نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو یوز اٹ، کہ تم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ہاتھ سے لے لیا اور دیکھا اور پھر کہا کہ از اٹ سنہ، کیا یہ سنت ہے؟ اس نے کہا مجھے واپس کر دو. یہ جس نے اسلام کو قبول کیا ہے پوری طرح ہے نا، اسلام کو قبول کیا ہے، پھر وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، پھر دیکھتا ہے اللہ کا کس میں کیا حکم ہے. اور جس نے ہماری طرح ماں کی گود میں مل گیا ہے تو ابا کو جتنا کرتے ہوئے دیکھا تو ابا تھے، ہم تو بیٹے ہیں نا، تو ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں، پھر ہمارا بیٹا ہم سے تھوڑا سا کم کرتا ہے، پھر ہوتے ہوتے دین گھر سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کی سمجھ دے. صحبت کو اختیار کرنا، علماء کی مجلس کو اختیار کیا جائے، پیروں کی، فقیروں کی، اولیاء اللہ کی مجلس کو اختیار کیا جائے، اور اہل دعوت تبلیغ کی مجلس کو اختیار کیا جائے. یہ تینوں مجلسوں کو اختیار کرو گے تو دین پر چلنا آسان ہوگا، ورنہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایسے جیسے انگارہ ہاتھ پر رکھنا، اور جو کرے گا اس کے لیے بہت آسان ہوگا، ایسے جیسے پھولوں پر چلنا. اس لیے کہ پھر آدمی تقوی کی برکت سے اللہ سے ایک نور حاصل کر لیتا ہے. وہ نور کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ مثال دی آپ کو. وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل غم پروف، اب اس کو دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کرتی ہے، کوئی چیز تنگ نہیں کرتی. حضرت عمران بن حسین کینسر، ناسور، پرانے زمانے میں اس کو ناسور کہتے تھے، اس زمانے سے کینسر کہتے ہیں، جو وہ زخم جو اچھا نہ ہو. بیمار سال بھر یا اس سے بھی زیادہ،
تو کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت یہ عمران ابن حسین صحابی ہیں، حضرت آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں، ایک کروٹ پہ آپ لیٹے ہیں، پتہ نہیں سال ہو گئے کتنے ہو گئے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے۔ تو کہنے لگے تم اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو؟ تم میری بیماری دیکھ رہے ہو، تم میری بیماری دیکھ رہے ہو، ایک کروٹ پر ہوں، تم اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کو اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ پاک صبح شام اپنے فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ پورے دین پر چلنا یہ میرے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے سارے مسئلوں کا حل ہے، اور واحد حل ہے، اس کے علاوہ جہاں تلاش کرو گے وہاں ٹکر مار کر کے ناکامی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم کثیرا کثیرا ولا صلی لا تسقلنا بعد إذنا ولا مدرك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم غسل وبنا آتنا من حسنة ولا حسن سقل محمد دعوة الدين والجنة والآخرة اللهم على ذكرك وشكرك وسبحانك وبحمدك اللهم رقق وارزقنا الدماء والباطن باطن وارزقنا اجتناب اللهم وارزق حبك ونحبك وبعد قربنا على بك اللهم عليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله